آیات الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا والطور وکتاب مسطور، قسم ہے طور پہاڑ کی اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور کھلے ہوئے کاغذ میں، والبیت المعمور اور قسم ہے آباد گھر کی، والسقف المرفوع اور قسم ہے بلند چھت کی، والبحر المسجور اور قسم ہے بھرے ہوئے سمندر کی، ان عذاب ربک لواقع کوئی شک نہیں تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع کوئی نہیں جو اس کو ہٹا سکے، یوم تمور السماء مورا جس دن لرزے گا آسمان کانپ کر، وتسیر الجبال سیرا اور پہاڑ چلیں گے ہلکے ہو کر۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام الطور ہے، جو اس کے پہلے ہی لفظ اور پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے۔ مکی صورت ہے، یعنی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی آیات 49 ہے اور اس کے رکوع 3 ہیں، 2 رکوع ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ 52ویں صورت ہے۔ اس سے پہلے 51 صورتوں کا درس الحمدللہ مکمل ہو چکا، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 76۔ 21ویں پارے میں سورۃ الف لام میم السجدہ ہے، اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ 76ویں نمبر پر اس سورت کا نزول، گویا مکہ مکرمہ کی وسطی مدت کے اندر یہ سورت نازل ہوئی، اور مکی صورتوں کی طرح اس سورت مبارکہ میں بھی 4 بنیادی مضامین ہیں۔ اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب، وحی الہی، پیغام الہی ہے، اور عقیدہ آخرت، جزائے عمل، مرنے کے بعد کی زندگی، جس نے جو کیا اس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ یہ 4 بنیادی مضامین ہیں جو مکی صورتوں میں زیادہ تر بیان ہوئے۔ اس صورت مبارکہ میں بھی انہی 4 مضامین کو بیان کیا گیا۔ سابقہ صورت الذاریات کی طرح اس کا مرکزی موضوع اور مضمون بھی حشر نشر،
مرنے کے بعد کی زندگی، جزائے عمل، بلکہ اللہ پاک نے اس صورت میں ذرا کھول کر اور زیادہ تفصیل کے ساتھ اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد اس کی زندگی کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آغاز اس سورۃ مبارکہ کا اللہ پاک نے 4 قسموں سے کیا ہے۔ پہلی قسم اللہ پاک نے اٹھائی والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ عربی زبان میں طور ہر اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پہ سبزہ ہو۔ ایک پہاڑ ہوتے ہیں جو چٹیل اور خشک پہاڑ ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی سبزہ نہیں ہوتا، سخت پہاڑ، اور ایک پہاڑ ہوتے ہیں جن کے اوپر درخت اگے ہوتے ہیں۔ کشمیر کی طرف جائیں، سوات کلام کی طرف جائیں تو پہاڑ سرسبز و شاداب پہاڑ ہیں، ان کے اوپر درخت اگے ہوئے ہیں۔ ایسے ہر پہاڑ کو عربی زبان میں طور کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد خاص وہ پہاڑ ہے جو مدین میں ہے، جس کو طور سینا کہا جاتا ہے، جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ بڑا مبارک پہاڑ ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے تفسیر قرطبی کے حوالے سے کہ یہ ان پہاڑوں میں سے ہے جو جنت کے پہاڑ ہیں۔ اللہ پاک نے اس پہاڑ کی قسم اٹھائی والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی، اور دوسرا فرمایا وکتاب مستور، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی۔ اس لکھی ہوئی کتاب سے مراد قرآن کریم بھی ہے، اس لکھی ہوئی کتاب سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، اور اس لکھی ہوئی کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہے، جس میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہوا، جو ہونا ہے، وہ سب درج ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس لکھی ہوئی کتاب سے مراد ہر انسان کا نامہ اعمال ہے۔ انسان جو عمل کر رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ فی رق منشور، رق عربی زبان میں اس باریک سی جھلی کو کہتے ہیں۔ جانوروں کے اندر جب ذبح کرتے ہیں تو بعض جگہ باریک سی جھلی نکلتی ہے، اس کو عربی زبان میں رق کہا جاتا ہے۔ اس پتلی اور باریک جھلی کو لکھنے کے کام لایا جاتا تھا۔ ابتدائے اسلام میں جب کاغذ اتنا زیادہ نہیں تھا، کہیں کہیں دیسی کاغذ بنتا تھا، تو زیادہ تر چمڑے کے ٹکڑے ہوتے، درختوں کے پتے ہوتے، یا کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہوتا، یا یہ جھلی ہوتی جس پہ قرآن کریم کو لکھا جاتا۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کریم کو جمع کیا تو ایسی ہی تمام اجزاء سے اس کو جمع کیا گیا۔ بہرحال مراد اس سے کاغذ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جس پہ اس کتاب کو لکھا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، تورات ہے، اعمال نامہ ہے، یا لوح محفوظ ہے، ان سب کی قسم اٹھائی جا رہی۔ تیسری قسم اٹھائی والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی۔ بیت معمور کس کو کہتے ہیں؟ بعض علماء نے اس کا معمور کا ترجمہ کیا آباد سے، آباد گھر، اور پھر اس سے مراد لیا ہے بیت اللہ کو، مسجد حرام کو۔ وہ اللہ کا آباد گھر ہے جو ہر وقت 24 گھنٹے نمازیوں سے، طواف کرنے والوں سے آباد رہتا ہے۔ اللہ اس کی رونقوں کو اور زیادہ بحال فرمائے۔ بعض علماء نے اس سے مراد بیت المقدس لیا ہے، فلسطین کے اندر جو قبلہ اول ہے وہ بیت معمور ہے۔
اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جہاں بیت اللہ ہے اس بیت اللہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ، جہاں جب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے گئے، 7ویں آسمان کے اوپر آپ چڑھے تو آپ نے دیکھا کہ بیت معمور کی دیوار کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں۔ تو وہ بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، جس کے متعلق آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ کر لیتے ہیں پھر دوبارہ ان کی قیامت تک باری نہیں آتی، وہ روزانہ اس کا طواف جاری ہے۔ اس بیت معمور سے مراد وہ بیت معمور ہے، اس کا نام ہی معمور ہے، اللہ پاک اس کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور چوتھی قسم اٹھائی والسقف المرفوع، بلند چھت کی قسم۔ اس بلند چھت سے مراد آسمان بھی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے زمین کی ایک چھت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بلند کیا، اور اس سے مراد بیت المقدس کی چھت بھی ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا اور پھر اس کی چھت کو بلند رکھا۔ تو بہرحال اللہ پاک اس کی قسم اٹھا رہے ہیں، اس بلند چھت کی قسم۔ اور پانچویں فرمایا والبحر المسجور، بھرے ہوئے سمندروں کی قسم۔ مسجور بعض علماء نے لکھا ہے سجرہ کا معنی آگ لگانا ہے، اس سے مراد آگ لگے ہوئے سمندر۔ یہ قیامت کے قریب جب اللہ کو منظور ہوگا تو سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ اور بعض نے اس کا معنی کیا ہے کہ یہ بھرے ہوئے سمندر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی شخص نے سوال کیا، یہودی تھا، اس نے پوچھا کہ جی جہنم کہاں ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ سمندروں کے اندر، جہنم سمندروں کے اندر۔ تو اس یہودی نے اس بات کی تصدیق کی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہی سمندروں کو اللہ رب العالمین جس نے اب پانی کی شکل میں رکھا ہے وہ اسی پانی کو آگ بنا دے۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ سمندروں کی آگ یہی جو ہے وہ جہنم کی آگ بن جائے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد بھرے ہوئے سمندر۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ ہر رات روزانہ سمندر 3 دفعہ اپنی گردن لمبی کر کے اللہ رب العالمین سے یہ اجازت مانگتا ہے کہ مجھے اجازت دو میں ان سب کو تباہ کر دوں۔ جو اللہ کے نافرمان زمین پہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے، سمندر اجازت مانگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو روک دیتے ہیں۔ اس سے انہوں نے ترجمہ کیا کہ بھرے ہوئے اور بھرے ہوئے روکے ہوئے، اللہ نے ان کو روک دیا۔ بعض علماء نے اس روکے ہوئے کا معنی یہ لکھا ہے کہ سمندر کا پانی اس طرح روکا ہوا ہے کہ نہ تو وہ پینے کے کام آتا ہے، نہ ہی وہ کھیتی باڑی کے کام آتا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے اس کو انسانوں کے استعمال سے روک دیا۔ تو اس سے آپ نے اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی کہ ان سمندروں کی قسم جن کو روک دیا گیا۔ یہ 5 قسمیں اٹھا کے اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جواب قسم کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے کہ مقصد کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا۔ گزشتہ صورت میں یہ تھا انما توعدون لواقع، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ ہو کے رہے گا۔ یہاں اس سے زیادہ کلیئر فرمایا کہ جو عذاب رب ہے وہ واقع ہو کے رہے گا، اور اس طرح واقع ہوگا کہ ما لہ من دافع، کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میں پہلی دفعہ جب مدینہ منورہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بدر کے قیدیوں کے متعلق، جو بدر میں 70 کافر قید ہوئے تھے، تو ان کے متعلق میں گفتگو کرنے کے لیے آیا، بات چیت مذاکرات کرنے کے لیے آیا۔ جب میں مسجد نبوی کے قریب پہنچا علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام فرماتے مغرب کی نماز ہو رہی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ طور کی ہی تلاوت فرما رہے تھے۔ فرماتے آپ کی آواز مبارک مسجد سے باہر آ رہی تھی، چھوٹی سی مسجد تھی، کچی مسجد تھی، باہر آواز آ رہی تھی، اور مجھے باہر کانوں میں یہ الفاظ پڑے، اور جب آپ سبحان اللہ قربان جائیں اللہ کا کلام ہو، پڑھنے والی زبان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، تو کافروں کے کلیجے کیوں نہ پھٹے، دل صاف ہو جائے۔ تو فرماتے جب آپ نے یہ قسمیں اٹھا کے اس کے بعد یہ پڑھا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کوئی روک نہیں سکتا، عذاب آ کے رہے گا۔ فرماتے مجھے یوں لگا کہ اگر میں مسلمان نہ ہوا تو ابھی عذاب کا گولا پھٹ جائے گا۔ نماز بمشکل مکمل ہوئی اور میں نے حاضر خدمت ہو کر کہا باقی باتیں بعد میں، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کو سن کر اتنا متاثر ہوئے، حالانکہ پکے کافر تھے، لیکن ایسے اللہ نے ان کا دل پھیرا، قرآن نے ان کے دل پہ ایسا اثر کیا کہ اسی وقت مسلمان ہو۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گشت کر رہے تھے، رات کو اٹھ کے چکر لگاتے تھے مدینہ منورہ کی گلیوں میں، حاکم وقت گشت کر رہے تھے، تو ایک گھر میں آواز آئی کہ کوئی شخص اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، تہجد کا وقت تھا، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی آواز اور اس کا انداز اور رات کا وقت، مدینہ منورہ کا شہر، وہ ساری ایک ایسی کیفیت بنی کہ کھڑے ہو کے اس کی تلاوت سننے لگے، اور وہ یہی سورۃ طور پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے یہ آیات پڑھی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح گویا کہ بلند آواز سے چیخے اور فرمایا کہ میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی، اور وہاں دیوار کے ساتھ ہی ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، اور جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ حالانکہ اس وقت خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، بارہا جنت کی بشارتیں حاصل کر چکے ہیں، لیکن اسی کپ کپی میں اور اسی لرزے میں ایسا بخار چڑھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ 1 ماہ تک بستر پہ پڑے رہے۔ لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ بیماری کا سبب کیا بنا۔ قرآن کی آیات کا ایسا اثر دل پہ ہو۔ میرے بھائیو، آج ہمارے دلوں پہ اگر اس کا اثر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں میں فرق، ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ آیات تو وہی ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں قسمیں اٹھا کے تیرے رب کا عذاب آ کے رہے گا اور کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ اور وہ کس دن آئے گا؟ فرمایا یوم تمور السماء مورا، جس دن یہ آسمان کانپ جائے گا لرز کر، یہ آسمان ہل جائے گا، اور اس کے اندر فتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان اس طرح کھلے گا کہ دروازے دروازے نظر آئیں گے۔ علماء نے لکھا ابتدائی کیفیت یہ ہوگی کہ آسمان کانپے گا، اور پھر اگلا اس کا مرحلہ یہ ہوگا کہ یہ کھل جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا پہاڑ جو ہے وہ لرزہ لرزہ ہو کے ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جائیں گے، اور ایک جگہ فرمایا کہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ 3 مرحلے الگ الگ ہوں گے۔ ابتدائی مرحلہ یہ ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں گے، چلنا شروع ہو جائیں گے۔
پھر اتنے ہلکے ہو جائیں گے کہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور پھر یہ کیفیت ہوگی کہ پہاڑ ریزے ریزے ہو کے سب ختم ہو جائیں۔ اس دن اللہ فرماتے یہ عذاب واقع ہوگا، اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ میرے محترم دوستو، عزیز طلبہ، یہ قیامت کا دن آیا چاہتا ہے، قریب آ لگا۔ اللہ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب تو اپنا ہر کام، ہر قدم، ہر بول اس انداز سے ہمیں ہونا چاہیے کہ ہماری اس سے دنیا بگڑتی ہے تو بگڑ جائے، لیکن ہماری آخرت نہ بگڑے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا